کہ ہر ایسا عمل جس کا داعیہ، جس کے اسباب آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے زمانے میں موجود تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نے اس کو نہ قولاً نہ فعلاً نہ صراحتاً نہ اشارہ نہ انجام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدعت کیا ہے؟ لیکن حضرات لغوی حساب سے بدعت کہا جاتا ہے ہر نئی چیز کو، ہر نئی ایجاد کو، چاہے وہ عادات سے متعلق ہو، چاہے عبادات سے متعلق ہو. بدعت کا مطلب ہوتا ہے کہ نئی چیز، نئی ایجاد. اصطلاح شریعت میں بدعت کسے کہا جاتا ہے؟ شرعی اصطلاح میں میرے شیخ، میرے استاد حضرت مفتی سید نجم الحسن دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نجم الفتاویٰ کی پہلی جلد میں ایک رسالہ ہے دفع الظلام عن معنی البدعۃ انہا النیہ والالتزام. اس سے میں آپ کے سامنے شرعی اصطلاح میں بدعت کی کیا تعریف ہے ذکر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں، حضرت مصطفیٰ فرماتے ہیں اصطلاح شریعت میں ہر ایسے نوجات طریقے کو بدعت کہا جاتا ہے جو ثواب کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے بعد اختیار کیا گیا ہو، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا داعیہ اور سبب موجود ہو، لیکن اس کے باوجود نہ وہ قولاً ثابت ہو اور نہ فعلاً، نہ صراحتاً اور نہ اشارتاً. یہ بدعت کی اصطلاحی تعریف ہے، شرعی تعریف ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس عمل کا داعیہ اور سبب موجود ہو، انجام دیا جا سکتا ہو صحابہ کے دور میں، آپ علیہ السلام کے دور میں، خیر القرون میں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ قولاً نہ فعلاً نہ صراحتاً نہ اشارتاً اس کا ثبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام سے نہ ملتا ہو. تو نہ ملنے اس بات کی دلیل ہے کہ اب ہمیں بھی یہ کام نہیں کرنا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کر لیتے. لیکن اب کے دور میں اگر بعد کے دور میں کوئی شخص اس فعل کو انجام دیتا ہے جس کا ثبوت نہیں ہے اور اس کو وہ ثواب سمجھتا ہے، یا ثواب کے قائم مقام ایک اور چیز ہوتی ہے وہ بھی سمجھ لیں، ثواب تو وہ نہیں سمجھ رہا لیکن اس کا التزام کر رہا ہے، تب بھی وہ چیز بدعت ہے. اور التزام کہا جاتا ہے دو باتوں کو، ایسا التزام، ایسا دوام، ہمیشہ ایک فعل کو انجام دینا کہ سامنے والا اس کو فرض یا واجب سمجھے، یا یہ کہ نہ کرنے پہ میں سامنے والے کو ایک چیز پہ تان و تشنیع کر رہا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں بھی التزام ہیں. تو اب اگرچہ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ میں اس کو ثواب نہیں سمجھتا، لیکن ایسا التزام کرنا بھی کہ وہ ایک شرعی عمل نظر آئے، فرض یا واجب نظر آئے، یا نہ کرنے والوں کو نکیر کی جائے، تو ثواب نہ سمجھتے ہوئے بھی وہ عمل بدعت قرار دیا جائے گا، کیونکہ میں نے اس شخص نے اس کو شریعت میں داخل کر دیا ہے. جبکہ اگر شریعت میں اس کو داخل کرنا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام اس کو شریعت میں داخل کر کے جاتے. جیسا کہ تیجا ہے، جیسا کہ چالیسواں ہے، جیسا کہ جمعۃ الوداع آ رہا ہے اس کو منانا ہے، یا جیسا کہ میلاد ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کے دور میں، آپ علیہ السلام کے اپنے دور میں کتنی بار وہ میلاد کا دن آیا ہے، اس کو اس طرح جس طرح آج ایک مسلمانوں کا طبقہ مناتا ہے، نہ آپ علیہ السلام نے منایا ہے، نہ صحابہ کرام نے منایا ہے، نہ تابعین اعظام نے بنایا ہے، نہ ائمہ مجتہدین نے اتنی بڑی بڑی فقہ کی کتابیں لکھ دی ہیں کہ زندگیاں گزر جائیں ان کو نہیں پڑھ سکتے. انہوں نے شریعت کا ہر حکم بیان کیا، انہوں نے کہیں حکم بیان نہیں کیا کہ تیجا منانا ہے، 40واں دن میت کا منانا ہے، یا یہ کہ میلاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی منانی ہے. ایسا کوئی بھی عمل جو بدعت ہے، جو آج کل ایجاد ہو گئے ہیں، ان کا ذکر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے دور میں ان کے اسباب داعیے موجود تھے، ان کو تو ہم سے زیادہ خوشی تھی آپ علیہ السلام کی حیات کی، ولادت کی، انہوں نے نہیں منایا. تو ہمارا ایسا منانا، تو اس میں نے بتایا دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. آپ غور سے سمجھ لیے گا بدعت میں، یا تو اس کو ہم وہ شخص ثواب کی نیت سے کرے تو بھی بدعت ہے، لیکن اگر وہ بار بار یہ کہتا ہے میں ثواب کی نیت سے نہیں کر رہا، تو بھی دوسری چیز آپ نے دیکھنی ہے، اس کا ایسا التزام نہ ہو کہ ایسا التزام کہ وہ اس فرض یا واجب معلوم ہوتا ہو، شرعی عمل معلوم ہوتا ہو، یا یہ کہ نہ کرنے والے کو لعن طعن کیا جاتا ہو اس عمل پہ، تو یہ بھی بدعت کے اس عمل کو بدعت قرار دینے کے لیے کافی ہے. یہ تھی ناظرین بدعت کی شرعی تعریف، جو امید ہے آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی. ایسے عمل کو شرعی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، صحیح حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے، صفحہ نمبر 27 پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے، انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس شخص نے بھی ایسی کوئی چیز ایجاد کی ہمارے دین میں جو اس میں موجود نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، وہ رد کر دی جائے گی. ایک اور مقام پہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ الی النار. ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. بدعت سے متعلق ایک اہم بات ہے، وہ بھی آپ ذہن نشین رکھ کر لیں کہ بدعت کا اطلاق ہوتا ہے غیر ثابت بالنص امور میں، جو میں نے آپ کو بار بار بتایا بھی کہ آپ علیہ السلام سے ثابت نہ ہو. لیکن ایک چیز اگر آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، کسی نص سے ثابت ہے، تو نص سے ثابت ہونے کے بعد اس کے بعد چاہے وہ کم سے کم درجے میں بھی ثابت ہو، یعنی نفل ہو، مستحب ہو، اس سے بھی کوئی مندوب ہو، کوئی بھی ایسے درجے میں اگر ثابت ہو گئی نص سے، اس کے بعد اس پہ جتنا التزام کر لیا جائے، جتنا دوام کر لیا جائے، اس کو جتنی ہمیشگی کے ساتھ اختیار کیا جائے اس عمل کو، وہ بدعت قرار
قرار نہیں دیا جائے گا۔ جیسے تہجد کی نماز ہے، جیسے اور بہت سے اعمال ہیں جس پہ صحابہ کرام انتہائی دوام کرتے تھے، وہ بدعت نہیں ہے ناظرین کرام، بلکہ اس پہ تو دوام مطلوب ہے، ہمیشگی کے ساتھ کرنا مطلوب ہے، کیونکہ وہ شرعی عمل ہے، وہ شریعت میں داخل ہے، اس کو نص نے شریعت میں داخل کیا ہے، اس کو آپ علیہ السلام نے شریعت میں داخل کیا ہے، چاہے وہ مستحب ہے، میں نے بتایا چاہے وہ نفل ہے، چاہے جتنے بھی درجے میں ہے، یا چاہے وہ فرض ہے، اس پہ دوام، اس پہ ہمیشگی مطلوب ہے۔ لہذا اس پہ اگر کوئی شخص دوام کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تہجد پہ تم کیوں دوام کر رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فرض نماز ہے، نہیں، وہ مستحب کے طور پہ دوام کر رہا ہے، اور مستحب کے طور پہ ہی اگر دوام کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کسی طور پہ سنت کے طور پہ نہیں پایا جائے گا۔ یہی مطلب ہے صحیحین کی حدیث کا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، یعنی ہمیشگی کے ساتھ جو عمل کیا جائے وہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے، اگرچہ کم ہو، 2 رکعت پڑھیں تہجد کی یا اور کوئی بھی عمل ہے وہ مختصر سا کریں، لیکن ہر دن کریں، دوام کے ساتھ کریں تو وہ محبوب ہے۔ لیکن یہی مطلب ہے کہ وہ ثابت ہو، وہ شرعی عمل ہو، غیر شرعی عمل پہ دوام مطلوب نہیں ہے، ادومها دوام کے ساتھ ہو، وہ عمل وہ اللہ کا محبوب ہے، لیکن وہ ثابت عمل ہو، وہ شرعی عمل ہو، پھر اس پہ آپ دوام کریں، انشاءاللہ اللہ کا محبوب ہے۔ چاہے کم کریں، زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک دن کیا اس کے بعد دوسرے دن آپ سے وہ عمل انجام ہی نہ دیا جا رہا ہو۔ باقی غیر ثابت بالنص امور میں نے آپ کو بتایا بدعت کا تحقق ہوتا ہے، جس کا آپ علیہ السلام کے زمانے میں داعیہ موجود ہو اور انجام نہ دیا گیا ہو، نہ قولاً نہ فعلاً، اس کو ثواب کی نیت سے یا ثواب کے قائم مقام میں نے بتایا التزام ہوتا ہے۔ میں اسی فتوے سے جو میرے استاد حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ اللہ کا فتویٰ ہے، اس سے آپ کو ایک اور عبارت ہے وہ نقل کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو بات اور واضح ہو جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں غیر ثابت بالنص امور میں بدعت کا تحقق ہوتا ہے وہ امور جو دور نبوی میں ثابت نہیں اور ان کا داعیہ و سبب موجود تھا، ایسے نوایجاد طریقے بدعت ہیں، اسے بنیت ثواب کیا جائے یا فقط التزام ہو، دونوں بدعت ہیں۔ اصل وجہ تو نیت ثواب ہے، لیکن التزام بھی نیت ثواب کا قائم مقام ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بدعت کا التزام کرے اور کہے کہ میری نیت میری ثواب کی نیت نہیں، تب بھی یہ بدعت ہوگا۔ مثلا تیجا 40واں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانا، چہلم وغیرہ بدعات ہیں، بنیت ثواب کرے یا ان دنوں کا فقط التزام کرے، دونوں بدعت ہیں۔ اسی طرح بدھ کا روزہ سنت سمجھ کر رکھے تو یہ بدعت ہے، غیر ثابت کو مسنون قرار دے رہا ہے، یہ بدعت ہے، البتہ ویسے ہی کبھی بدھ کا روزہ رکھ لے تو بدعت نہیں۔ لہذا امید ہے آپ کے سامنے بدعت کی تعریف اور بدعت کی حقیقت واضح ہو گئی ہوگی۔ شرعی اسلام ناظرین یہی بدعت ہے۔ مختصراً ایک بار آپ کے سامنے پھر ذکر کر دوں کہ ہر ایسا عمل جس کا داعیہ، جس کا اسباب آپ علیہ السلام و صحابہ کے زمانے میں موجود تھے، لیکن آپ علیہ السلام و صحابہ نے اس کو نہ قولاً نہ فعلاً نہ صراحتاً نہ اشاراً انجام نہیں دیا، تو بعد والا اگر اس عمل کو ثواب سمجھ کے یا بغیر ثواب سمجھے بھی صرف التزام بھی کرتا ہے کہ اس کو فرض واجب معلوم ہو یا نہ کرنے والے پہ تانو تشنیع کی جائے، ایسے عمل کو، ایسے ایجاد کو بدعت، ایسے عمل کو بدعت قرار دیا جائے گا۔ اس سے ایسے عمل کو انجام دینے سے پرہیز کریں۔ جو شرعی باتیں ہیں جو آپ علیہ السلام نے ہمیں بتا دی وہ ہمارے لیے کافی ہیں، جو شریعت نے ہمیں بتا دی وہ اعمال ہمارے لیے کافی ہیں، ہم ان پہ ہی عمل کر لیں تو بہت ہے، کسی نئی ایجاد کی، کسی نئی طریقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بعض حضرات کے بارے میں پچھلے ادوار کے آتا ہے کہ وہ نئی حدیثیں ایجاد کر لیتے تھے، ان کو پھر دیگر حضرات نے سمجھایا کہ بھائی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گمراہی ہے، نئی حدیث آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتے تھے کہ لوگوں میں عمل کا شوق پیدا ہو، وہ والے عمل لوگ نہیں کر رہے، انتہائی گمراہی کی بات ہے ناظرین کرام۔ آپ علیہ السلام پہ جھوٹ گڑھ دینا سیدھا جہنم کا راستہ اختیار کرنے والی بات ہے، تو اسی طرح جھوٹ گڑھ دینا یا کسی عمل کو آپ علیہ السلام کی شریعت کے اندر داخل کر دینا، یہ دونوں انتہائی خطرے کی بات ہے۔ جتنا آپ علیہ السلام نے قولاً بتا دیا اس پہ قولاً عمل کریں، جتنا آپ علیہ السلام نے فعلاً بتا دیا انہی افعال کو انجام دیں۔ آپ علیہ السلام کی طرف، شریعت کی طرف، قرآن و سنت کی طرف کوئی ایسا فعل یا کوئی ایسا قول منسوب کر دینا شریعت میں اضافے کا سبب ہے جو قطعاً غلط، قطعاً گمراہی ہے، اس سے جتنا اجتناب ہو سکتا ہے اتنا اجتناب کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پہ، اپنی شریعت پہ جیسا کہ وہ چاہتا ہے اس طرح عمل کرنے والا بنا دے، اس میں کسی بھی نئی ایجاد، کسی بھی نئی طریقے سے، کسی بھی ایسی بدعت سے ہمیں محفوظ رکھے جو آپ علیہ السلام سے، جو صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔